نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا عین اسی وقت جوتا چور آ گیا. اب وہ بہلول کے جوتے دیکھ رہا, بہلول بھی سمجھ مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ذہنوں کو جانتے ہیں. بہلول بھی منتظر ہے کہ جائے گا تو میں جوتے اتاروں گا. دیکھا کہ وہ جا نہیں رہا اور سورج غروب ہو رہا, جوتے سمجھ بہلول نے کہا اللہ اکبر. تو چور آگے اس نے کہا کہ اس نے کاندھے کو ہلا کے کہا جوتے سے نماز نہیں ہوتی ہے. تو بہلول بھی نماز تھوڑی پڑھ رہے تھے, اس کو واپس کرنے کے لیے اللہ اکبر کہا تھا. بہلول نے رک کر کہا مجھے پتا ہے جوتے نماز نہیں ہوتی جوتے سے, مگر جوتے تو ہوتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اس پر وہ شرمندہ ہوا چلا گیا. اس کو پتا چلا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں اس لیے یہاں انتظار کر رہا ہوں. علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ جوتے ہاتھ میں لے کے کہا جوتے جہاں رکھنے چاہیے اس تک تو ان کو نہیں پتا, آپ اس کو بلا رہے. تو علامہ ہلی نے بادشاہ سے کہا اجازت ہے حضور میں جواب دوں؟ ہاں جواب دو. چونکہ ہمارے ہاں یہ خبر ہم تک پہنچی ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہاں تک صحیح ہے, کہ سرور کائنات کے جوتے تک چوری ہو گئے تھے. کہا کس نے چرائے تھے؟ سنا یہ کہ ابو حنیفہ نے چرائے تھے. تو اب سارے حنفی, زیادہ تر حنفی تھے, کھڑے ہو گئے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے 80 سال کے بعد وہ پیدا ہوا. علامہ نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, شاید میرے حافظے کی کمزوری ہے, مجھے معاف کر دیں. وہ امام مالک تھا. تو ایک دو مالکی تھے کھڑے ہو گئے, بیوقوف آدمی, ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوا ہے, امام مالک پیدا ہی 90 میں ہوا, 10 سال کے بعد. اوہو اتنا میرا حافظہ کمزور ہو گیا حضور. شاید وہ محمد ابن ادریس شافعی تھے. کہا بیوقوف آدمی, سن 160 ہجری میں شافعی کی پیدائش ہے, سن 160 ہجری میں. ہاں وہ احمد ابن حنبل تھے. کہا وہ 180 میں پیدا ہوئے, 200 ہجری کے قریب. حضور آپ نے سن لیا بادشاہ سے, آپ نے سن لیا. ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوا, مالک 90 میں پیدا ہوا, احمد ابن حنبل 160 میں, محمد ابن ادریس شافعی 200 کے قریب. نہ ان کے باپ پر وحی ہوئی, نہ دادا پر وحی ہوئی, نہ خاندان نے تعلیم حاصل کی, یہ ہوئے کہاں سے مجتہد؟ اور میں کس کو مانتا ہوں؟ میں جعفر الصادق کو مانتا ہوں جن کے باپ محمد باقر ہیں. میں محمد باقر کو مانتا ہوں جو علی زین العابدین کے بیٹے ہیں. میں علی زین العابدین کو مانتا ہوں جو حسین کے بیٹے ہیں, جو نفس رسالت ہے. میں حسین اور حسن کو مانتا ہوں جو گود رسالت اور دوش رسالت پر پلے. میں علی کو مانتا ہوں. یہاں تک آ گئے تھے, بادشاہ نے کہا بس لاؤ صرف اس کا جواب دو ابھی, ورنہ میری مملکت میں ایک مذہب ہوگا. یہاں تک کافی. اس خدا بندہ نے حکم دیا کہ ایک مذہب ہوگا, ورنہ اس کا مقابلے میں جواب دو. نہیں جواب دے سکے, اس کے بعد اس مملکت پر صرف اہل بیت کا پرچم لہرایا ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شخص واقعاً جس نے اتنی تحقیق اور اتنی محنت کی ہے. اب 2 جملے معذرت کا ہوں, 2 جملے چونکہ شبیں آ رہی ہیں. اس امت کی گمراہی کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے عقل کو معطل کر کے اپنی باغ دور فقہا کے ہاتھوں میں تھما دی, فقہا کے ہاتھوں میں تھما دی, اور حکومت کے منظور نظر فقہا سے انہوں نے دین حاصل کیا. حکومت کے منظور نظر فقہا سے دین حاصل کیا. آپ طول تاریخ چھوڑیے, کوئی فقیہ حرم مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے کسی آل سعود کے خلاف کہہ دے مسجد الحرام میں شراب کیوں پیتے ہو. کہہ تو دے شراب کیوں پیتے ہو. $2 بلین ایک رات جوا کیوں کھیلتے ہو. کہہ تو دے. کیا مجال ہے جو کہہ دے دوسرے دن نہ وہ نظر آئے گا نہ اس کا گھر. یہ مکتبہ اہل بیت ہے جس نے طول تاریخ میں فہد و عبداللہ و صدام کو زیر خاک رگڑ کے دین کو بلند رکھا. یہ مکتبہ اہل بیت ہے. کوئی کہہ دے کسی کی مجال ہے آئے نہ کہہ دے, کیوں
فقیہان حرم، یہ مفتیانہ مسجد الحرام کو اس خبیث نے فتویٰ دیا شیعوں کا قتل واجب ہے. ابھی جو پیش نماز اس نے فتویٰ دیا شیعوں کا قتل واجب ہے. کبھی تو کہہ دے فہد ہمیشہ شراب، ان کا وزیر خارجہ جب دیکھے ٹی وی پر فیصل ایسا ملعون ہے، جب دیکھے وہ شراب کی مستی میں ہوتا ہے. کوئی تو کہہ دے شراب کیوں پیتا ہے؟ حرمین کا تو نمائندہ ہے، حرمین کا تو کیوں شراب؟ کوئی تو کہہ دے. میرے آپ کے سامنے کی بات ہے. اب شاید ان سے یہ تو واقعاً نور ولایت میں نے شروع میں عرض کیا تھا، مولا کائنات نے ان کو زندہ چھوڑا تھا جن کے نسب میں جو نظر آئے تھے. کس کو؟ ذوالفقار کو. ذوالفقار کو، اس لئے کہ ذوالفقار عصائے موسیٰ سے افضل ہے. تو اب آپ غور کیجئے اس کے اس شخص کی تحقیق پر. اگر امت اسلامی درباری ملاؤں سے علیحدہ رہ کر سیاست و دعوت اسلامی اور رہبری کے مسائل نصوص سے حاصل کرتی تو ان کے مشام جان حقیقی اسلام کی خوشبو سے معطر ہو سکتے تھے، اور وہ اسی کو معیار بنا کر فقہا کے سامنے پیش کرنے کے قابل بن سکتے تھے. لیکن اسے کیا کیا جائے، کیا کہیے کہ مسلمانوں نے ان نصوص کے سمجھنے کے لیے فقہا کو وسیلہ قرار دیا، جس کی وجہ سے وہ ایسے دائرے میں محدود ہو کر رہے جس کی نقشہ کشی حکام نے فقہا کی ملی بھگت سے کی تھی. اسی لیے اس دائرے سے آزادی ہی حق کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے، اور نصوص کا سہارا لیے بغیر یہ آزادی میسر نہیں آ سکتی. اس کے لیے ہمیں ایسی نصوص کو تلاش کرنا ہوگا جن میں ہمارے لیے بہتر اور لائق رہبر کا تعین کیا گیا ہو، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اور اپنے دین کو اس سے حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غلط رہبری سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو ہم سے عقل چھین کر نصوص کی فراموشی کا مطالبہ کرتی ہے. جب نصوص کسی شخص کو بطور رہبر مشخص کر دیں تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا فرض صرف یہ رہ جائے گا کہ ہم منبع حق اور ترجمان حق رہبر کے وفادار بن کر زندہ رہیں. میں ایک طویل جستجو اور طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں غلط رہبری پیدا ہوئی اور اسی غلط رہبری کی کوکھ سے ان تمام منصوبوں نے جنم لیا جنہوں نے حقیقی اسلام کا دمکتا چہرہ مسخ کر دیا اور نصوص کو امت سے مخفی کر دیا، جس کے نتیجے میں حق کی جگہ باطل نے لے لی اور صراط مستقیم کی جگہ گمراہی کے مختلف انحرافی راستوں نے لی. جب ہم سچے رہبر کو تلاش کریں گے تو باطل رہبر خود بخود برہنہ ہو جائے گا. باطل رہبر خود بخود برہنہ ہو جائے گا اور شخصیات کی بجائے نصوص کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. جب ہم رسول اکرم کی اب بس میرا آخری نقطہ، اس نے بھی محنت کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پوری محنت کر کے خیر پسینہ میری عادت ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں، تو میں عرض کروں کہ آپ واقعاً اب میں نتیجہ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس چند جملوں کے بعد. ارشاد جب ہم رسول اکرم کی ختم نبوت پر ایمان رکھیں گے تو رہبر کی ضرورت ہمارے لیے زیادہ کھل کر سامنے آئے گی. اگر یہ ہم کہہ دیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو یہ دو صورتیں ہیں، یا تو ہم یہ بھی مانیں کہ نبوت کے ساتھ دین بھی ختم ہو گیا، یا تو یہ مانیں کہ دین باقی ہے نبوت ختم ہو گئی ہے. تو اب کہتے ہیں اگر یہ مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی دین باقی ہے تو ہم چلتے ہیں سابقہ انبیاء کے لیے. سابقہ انبیاء جب ان کی نبوت ان کی وفات کا وقت آتا، اب آگے ان کے جملے میں چاہتا ہوں انٹرنیٹ پر یہ میری گفتگو امانت کے طور پر جائے، شاید کوئی شخص اس کتاب کو اٹھا کے پڑھ لے. کہتے ہیں ہمارے خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لا محالہ ایسے رہبر کی ضرورت ہوگی جو آپ کے بعد دین کی حفاظت کرے. امت کے درمیان رسول اکرم کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو پر کرے. رسالت کے ہٹنے سے جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو پر کرے. کہتے ہیں اس خلا کو پر کرے
امت کے درمیان رسول اکرم کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا کو کھل کر اس حقیقت میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کہ امت کے رہبر میں ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جن کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن انداز ادا کر سکتا ہو، وہ دوسرے افراد امت سے افضل ہو تاکہ اس کی رہبری میں لوگ اختلاف نہ کر سکے، اس کی موجودگی سے امت باطل کی طرف لے جانے والے غلط رہبروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس امر نے مجھے سخت پریشان کر دیا تھا اور میں جن نظریات و افکار کا قیدی تھا ان کی موجودگی میں مجھے اس سوال کا کہیں جواب سجائی نہیں دیتا تھا۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق کی کیفیت ماہیت کیا ہے اور کیا اسے قرآن مجید میں منحصر کیا جا سکتا ہے؟ اگر رسول خدا کے بعد حق ہو، بس اب ہر آپ میں سے کسی کے ذہن میں جو سوال آ سکتا وہ جواب، میری گفتگو دنیا میں کہیں نہیں جا رہی،